السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، سر سید احمد خان کے گمراہ کن عقائد و نظریات کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی اور سر سید احمد خان سے وہ کام لیے جو وہ اپنے ملکوں کی ساری دولت خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سید کا عقیدہ کیا تھا؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ سر سید احمد 3 باتوں میں مجھ سے متفق ہے۔ ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ معمول کے مطابق ان کا باپ تھا۔ واضح رہے کہ عیسائیوں کے ایک فرقے کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے یوسف نامی ایک شخص سے تعلقات تھے، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی سے قبل پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، بلکہ اس سے ان کے درجات بلند کرنا مراد ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع جسد، یعنی روح جسم کے ساتھ معراج نہیں ہوئی، بلکہ صرف ان کی روح کو معراج ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، نیچری وہ فرقہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسی آدمی کی نیچر ہو ویسا دین ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و قوانین کا نام دین نہیں ہے، بلکہ جو آدمی کی نیچر ہو ویسا دین ہونا چاہیے۔ اس فرقے کو نیچری کہتے ہیں۔ نیچری فرقے کا بانی سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان خود نیچری تھا، اس کے نظریات باطل تھے۔ ناظرین محترم، سر سید کے اسلام کے خلاف جرائم اور اس کے کفری عقائد کے بارے میں آگے بات کرتا چلوں کہ سر سید کے خاص اور چہیتے شاگرد اور پہنچے ہوئے پیروکار خالد نیچری کی خاص پسندیدہ شخصیت ضیاء الدین نیچری کی کتاب خود نوشت افکار سر سید کی چند عبارتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سر سید کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نہ ہندو ہے، نہ عارضی مسلمان، نہ مقلد، نہ لا مذہب، نہ یہودی، نہ عیسائی، بلکہ وہ تو پکا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ اس کا دوسرا عقیدہ کہ خدا نے ان پڑھ بدوؤں کے لیے انہی کی زبان میں قرآن اتارا، یعنی سر سید کے خیال میں قرآن انگریزی جو اس کے نزدیک بہتر اور اعلیٰ زبان ہے، اس میں نازل ہونا چاہیے، لیکن خدا نے ان پڑھ بدوؤں کی زبان عربی میں قرآن نازل کیا، معاذ اللہ۔ اس کا اگلا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان کے متعلق سر سید کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ خود ہی انسان میں ایک قوت ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر سے پھیرتی ہے۔ شیطان کے وجود کو انسان کے اندر مانتا ہے، یعنی انسان سے الگ نہیں مانتا۔ اس کا اگلا عقیدہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، فرشتوں کا سجدہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور، دجال کی آمد، فرشتے کا سور پھونکنا، روز جزا و سزا، میدان حشر و نشر، پل صراط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، ان سب عقائد کا انکار کیا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا اگلا عقیدہ کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خلافت کا ہر کسی کو استحقاق تھا، جس کی چل گئی وہ خلیفہ ہو گیا۔ اس کا اگلا عقیدہ کہ حج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن سے نہیں پائی جاتی۔ آگے لکھتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نشان مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ حج کی قربانیاں در حقیقت مذہبی قربانیاں نہیں ہیں۔ اس کا اگلا عقیدہ کہ الطاف حسین حالی حیات جاوید میں لکھتا ہے کہ جب سہارنپور کی جامع مسجد کے لیے ان سے چندہ طلب کیا گیا تو انہوں نے سر سید نے چندہ دینے سے انکار کر دیا اور لکھ بھیجا کہ میں خدا کے زندہ گھروں یعنی کالج کی تعمیر کی فکر میں ہوں اور آپ لوگوں کو اینٹ مٹی کے گھر کی تعمیر کا خیال ہے، معاذ اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اس کے لٹریچر وغیرہ کے تجزیے کے بعد یہ فتویٰ دیا ہے کہ سر سید احمد خان نیچری گمراہ آدمی تھا۔ ناظرین محترم، سر سید احمد خان فرقہ وہابیت سے تعلق رکھتا تھا۔ بعد میں اس نے نیچری فرقے کی بنیاد رکھی۔ انگریزوں کا ایجنٹ، نام نہاد لمبی داڑھی والا مسٹر احمد خان بھی کچھ اس قسم کا آدمی تھا، جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ اس نے اسلامی حقائق و عقائد کا مذاق اڑانا شروع کیا اور بے ایمان، مرتد اور گمراہ ہو گیا۔ دین اسلام میں نیچری سوچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر اور بیان کردہ قوانین پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ ناظرین محترم، سر سید احمد خان نہ تھا بلکہ مسٹر احمد خان تھا۔ اس کو اسلام کا خیر خواہ کہنے والے اس کے باطل عقائد
پڑھ کر ہوش کے ناخن لیں، اس کو اچھا آدمی کہہ کر یا لکھ کر اپنے ایمان کے دشمن نہ بنے، کیونکہ ہر مکتبہ فکر کا عالم مسٹر احمد خان سر سید احمد خان کو نیچی فقہ کا بانی گمراہ اور زندیق لکھتا ہے۔ سر سید احمد خان کے افکار و عقائد نے علماء مشاغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اگرچہ اس وقت کے علماء مشاغ نے سر سید پر کفر کا فتویٰ عائد کرنے سے گریز کیا، لیکن سر سید کے گمراہ کن افکار سے کلی برات کا بھی اظہار کیا اور سر سید کی اصلاح کی بھی کوششیں کی، لیکن وہ بار آور نہ ہو سکیں اور سر سید اپنی ہی فکر کے پیچھے چل پڑے۔ ذیل میں چند ایسے افکار درج کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، سر سید کا کہنا تھا کہ ملائکہ اور شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں، یہ انسان میں خیر و شر کی قوتوں کا نام ہے۔ جنات سے جنگلی اور وحشی انسان مراد ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نبی سے کسی قسم کا معجزہ مفوق الفطرت اور خلاف عقل واقع نہیں ہوا۔ اس کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام سے منسوب محیر العقول واقعات محض قوی انسان کا قوت کا مظہر ہیں۔ اور کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ قانون فطرت کے برخلاف ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹٹ پونجیے عربی مدرسوں سے ہماری کوئی قومی عزت نہیں، اس سے کاہل مال مردم خور بے محنت اور خیرات کی روٹی کھانے والے ملاؤں کا گروہ بڑھتا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ عہدے صرف لائق انگریزی دانوں کو دیے جانے کی پالیسی میں سختی ہونی چاہیے۔ اس کا کہنا ہے کہ خدا لارڈ میکالے کو بہشت نصیب کرے، اس سے زیادہ ہندوستان کو بھلائی پہنچانے والا کوئی اور نہیں۔ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور نمک حلالی خدا کی طرف سے ہمارا فرض ہے۔ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے، ورنہ ہندو، مسلمان اور عیسائی بھی جو ہندوستان میں رہتے ہیں سب ایک ہی قوم ہیں۔ افکار سر سید مرتبہ ضیاء الدین لاہوری، نقش سر سید کی کہانی حیات سر سید میں سب کچھ درج ہے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ قرآن مجید کی فصاحت بے مثال کو معجزہ سمجھنا ایک غلط فہمی ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ جس مجموعہ مسائل و احکام و اعتقادات وغیرہ پر فی زمانہ اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے، وہ یقیناً مغربی علوم کا مقابلے میں قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں فرض سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لکھے پڑھے ہیں، میں اپنے تئیں لکھے پڑھوں میں نہیں سمجھتا، وہ حال کے علوم جدید کا مقابلہ کریں اور اسلام کی حمایت میں کھڑے ہوں، اور مثل علماء کی یا تو مسائل حکمت جدید کو باطل کر دیں یا مسائل اسلام کو ان کے مطابق کر دیں کہ اس زمانہ میں صرف یہی صورت حمایت اور حفاظت اسلام کی ہے۔ تمام مفسرین کے سوائے معتزلہ کے یہ عادت ہے کہ اپنی تفسیروں میں محض بے سند اور افواہی روایتوں کو بلا تحقیق لکھتے چلے جاتے ہیں اور ذرا بھی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تفسیروں اور سیرت کی کتابوں میں، خواہ وہ تفسیر ابن جریر ہو یا تفسیر کبیر وغیرہ، خواہ وہ سیرت ابن اسحاق ہو، خواہ سیرت ابن ہشام اور خواہ وہ روضہ تو آل احباب ہو یا مدارج النبوہ وغیرہ، ان میں تو اکثر ایسی لغو اور نامعتبر روایتیں اور قصے مندرج ہیں جن کا بیان نہ کرنا ان کے بیان کرنے سے بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف لفظی کی ہے، اور نہ علماء متقدمین و محققین اس بات کے قائم تھے، مگر علماء متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف و تبدل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا نہ ہندو ہے، نہ عرفی مسلمان، نہ مقلد ہے، نہ لا مذہب ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، وہ تو پکا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو نیچری کہتا ہے، پھر اگر ہم بھی نیچری ہوں تو اس سے زیادہ ہم کو کیا فخر ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں شیطان کے وجود کا قائل ہوں، مگر انسان ہی میں وہ موجود ہے۔ انسان کے دین، دنیا اور تمدن و معاشرت بلکہ زندگی کے حالات کو کرامت اور معجزہ پر یقین یا اعتقاد رکھنے سے زیادہ خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی کسی آیات میں اس بات پر نص نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم در حقیقت آگ میں ڈالے گئے تھے۔ بے شک ان کے لیے آگ دھکائی گئی تھی اور ڈرایا گیا تھا کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلا دیں گے، مگر یہ بات کہ در حقیقت وہ آگ میں ڈالے گئے قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ خدا نے ہم کو قانون فطرت سے یہ بتایا کہ آگ جلا دینے والی ہے،
بس جب تک یہ قانون فطرت قائم ہے اس کے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ کلی وعدے کے برخلاف ناممکن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت یونس کے قصے میں اس بات پر قرآن مجید میں کوئی نص صریح نہیں ہے کہ در حقیقت مچھلی نے ان کو نگل گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے نہ سنگ بار کر کے قتل کیا نہ صلیب پر قتل کیا، بلکہ وہ اپنی موت سے مرے اور خدا نے ان کے درجہ اور مرتبے کو مرتفع کیا۔ قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوا کہ معراج باجسدہ حالت بیداری میں ہوئی تھی۔ شق قمر کا ہونا محض غلط ہے۔ ہمارے نزدیک تو نہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے اترنے والے ہیں، نہ مہدی موعود پیدا یا ظاہر ہونے والے ہیں۔ مہدی کے آنے کی کوئی پیش گوئی مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ وہ سب ایسی ہی جھوٹی روایتیں ہیں جیسے کہ دجال اور مسیح کے آنے کی۔ سر سید احمد خان کو موجودہ دور کا روشن خیال طبقہ نئے دور کا مجدد اور مسلمانوں کے ترقی کا رہنما سمجھتے ہیں۔ ذیل میں سید سید کے افکار پر کچھ تفصیل پیش خدمت ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ سر سید بھی حقیقت میں معتزلہ کے اس سلسلے کا فرد تھا، اور اس کے روحانی شاگرد روشن خیال مذہب کے موجود دائی، ڈاکٹر، فلاسفر، دانشور، پروفیسر ٹائپ لوگ بھی معتزلہ کے اس مقصد یعنی دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور لوگوں کو ایمان چوسنے کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے معاشرے کا تھوڑا پڑھا لکھا اور آزاد خیال طبقہ ان کو اسلام کا اصل داعی سمجھ کر انہی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین محترم، سر سید نے اسلام کے نام پر بہت سارے مضامین، مقالات اور کتب تحریر کی۔ ایک خلق الانسان، انسانی پیدائش سے متعلق لکھی، جس میں ڈارون کے اس نظریے کی تصدیق و توثیق کی گئی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بتدریج انسان بنا۔ یوں قرآن و سنت کی نصوص کا منکر ہوا کہ 1857 اسباب بغاوت ہند 1857 میں مسلمانوں کے انگریزوں کے خلاف جہاد کو بغاوت کا نام دیا اور انگریز سامراج کے مخالف علماء اور مجاہدین پر کھلی تنقید کی۔ تفسیر القرآن قرآن 15 پاروں کی تفسیر لکھی ہے، جو در حقیقت تحریف القرآن ہے۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میں نے بقدر اپنی طاقت کے خود قرآن کریم پر غور کیا اور چاہا کہ قرآن کو خود ہی اب سمجھنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کا اگلا پارٹ آپ کو مل سکے، اور اس طرح کی مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔